آج کل معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ والدین کی عظمت کو بہت پائمال کیا جا رہا ہے۔ والدین کو ناراض کر کے پھر دوسروں سے دعائیں کراتے پھرتے ہیں، یہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ والدین کو گالیاں دے کر کے اور پھر پیر اور علماء کی بارگاہ میں جا کے ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے پھرتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے والدین ناراض ہیں تو حضرات پھر آپ دعا کس سے بھی کرا لیں، پھر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ والدین وہ دعاؤں کا درخت ہیں، وہ شجر ہیں کہ آپ کے والدین آپ کے لیے اگر دعا کریں گے اور پھر آپ کے والدین آپ سے راضی ہوں، پھر کسی پیر سے کسی عالم سے آپ دعا کرائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پیر اور عالم کی دعا آپ کے لیے قبول کر لے گا۔ لیکن والدین آپ کے اگر ناراض ہیں اور اس پر آپ اپنے والدین کو جو ہے تکلیف دیتے ہیں، پھر آپ سوچ لیجئے کہ آپ کو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں تو پھر ہے ہی جہنم، پھر ہے ہی عذاب۔ جو والدین کی ایک توجہ کیجئے، جو والدین کی عزت نہیں کرتے اللہ دنیا میں کبھی ان کو باعزت نہیں کرتا، اور جو والدین کو باعزت رکھتے ہیں، والدین کی عزتیں کرتے ہیں، والدین کی قدر کرتے ہیں، اللہ ان کی پگڑیاں کبھی جھکنے نہیں دیتا، اللہ ان کے سر کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، انہیں اللہ کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، اللہ انہیں کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ دعا کیا کرو کہ ہم اپنے والدین کو راضی کر سکیں، انہیں راضی رکھ سکیں، ہم سے وہ راضی رہیں، کسی حال میں بھی ہو ان کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ دنیا بھی جائے گی اور پھر آخرت بھی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ضعیفہ آئی، ایک خاتون آئی جو بوڑھی ہے، عرض کرتی ہے، روتی، آقا میرا ایک بیٹا ہے اور جو موت کے بستر پر پڑا ہے لیکن اس کی جان نہیں نکلتی ہے، اس کے جسم سے بہت تڑپ رہا ہے، آقا مجھ سے اس کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، یا رسول اللہ اس کے لیے دعا فرما دیں کہ میری بیٹی کی جان نکل جائے آسانی سے۔ یہ تو امام الانبیاء ہیں، یہ تو ختم الرسل ہیں، سید المرسلین ہیں، یہ تو حبیب اللہ ہیں، مالک کون و مکان ہیں، اگر یہ دعا کریں تو کیا نہ ہو جائے، اگر یہ دعا کریں تو جنت زمین پر آ جائے، یہ دعا کریں تو ڈوبا ہوا سورج نکل آئے، یہ اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، یہ دعا کرتے تو کیا نہیں ہوتا، یہ دعا کرتے تو اس کا بیٹا اچھا بھی ہو جاتا یا آسانی سے روح بھی نکل جاتی، لیکن میرے نبی نے دعا کرنے سے منع فرما دیا، کہا خاتون تیرے بیٹے نے تجھے تکلیف دی ہے، تو اس سے ناراض ہے، اسی وجہ سے وہ موت کی سختی میں مبتلا کیا گیا ہے، خاتون جب تک تم انہیں معاف نہیں کر دیتی تیری بیٹی کی روح جسم سے آسان نہیں نکلنے والی۔ ستایا زیادہ تھا بیٹے کو، ماں کے آنسو او میں اور اضافہ ہو گیا، عرض کرنے لگی آقا مجھے بڑا ستایا، میں تو اسے معاف نہیں کرنے والی۔ او والدین کو ستانے والو، او اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے والو، ذرا غور سے سنو میرے یہ جملے، آپ نے آسان سمجھ لیا ہے کہ والدین کو گالیاں دے دی، ان کو ستا دیا، کان کھول کے سن لو، دنیا تباہ ہو جائے گی، آخرت تمہاری برباد ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا خاتون اگر تم اسے معاف نہیں کر سکتی تو صحابہ کو حکم دیا ایک آگ جلانے کا انتظام کرو، لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کرو، اور جب ڈھیر ساری لکڑیاں اکٹھا ہو جائیں ان میں آگ لگانا، اور جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگیں تو اس کے بیٹے کو جس سے یہ ناراض ہے اس آگ میں ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ نبی چاہتے تو دعا کر دیتے، مگر یہ درس امت ہے، میرے نبی یہ امت کو درس دے رہے ہیں کہ اگر والدین ناراض ہیں تو پھر یہاں تو آگ ہے ہی، مرنے کے بعد بھی آگ ہی آگ ہے، والدین کو ناراض کرنے والے کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اللہ کے رسول یہ درس دے رہے ہیں امت کو۔ سن لیں، جو والدین کو ناراض کرتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ سن لیں، یہ نبی کی حدیث کی روشنی میں وہ اپنا ٹھکانہ سن لیں۔ میرے آقا نے فرمایا خاتون پھر اسے آگ میں ڈالا جائے گا، ماں تھی، ماں کا دل پسیج گیا، پگھل گیا۔ اولاد ماں باپ کو کتنی بھی تکلیف دے دے لیکن جب اولاد پر کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر ماں باپ کا دل پسیج جاتا ہے۔
ماں باپ کا دل تڑپنے لگتا ہے، ماں باپ کا دل رونے لگتا ہے، کیونکہ بیٹے کی تکلیف نہ دیکھی گئی، ناراض ہونے کے باوجود تبھی نہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، لیکن ناراضگی کا اظہار کر بیٹھی، آقا میں تو اس سے راضی نہیں ہوں۔ آقا نے فرمایا آگ میں ڈال دو۔ عرض کرنے لگی آقا میرا لال آگ میں جائے، مجھ سے یہ نہیں دیکھا جائے گا اپنی کھلی آنکھوں سے۔ یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ضرور ہوں، اے میرے آقا اس نے میرا دل ضرور دکھایا ہے، لیکن میرا بیٹا آگ میں جلے گا یہ مجھے گوارا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خاتون پھر تو اسے معاف کر دے، ماں کا دل دیکھیں، ماں کا پیار دیکھیں۔ ماں عرض کرتی ہے آقا پھر میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، اور اپنے بیٹے کو وہ معاف کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں نے اللہ جانے اس کی تحقیق تو میں نے نہیں کی، لیکن میں نے میرے پاس ایک کلپ آئی کہ ایک شخص تھا، نوجوان تھا، اور اس بات کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر واقعی والدین کا نافرمان ہے تو اس کے ساتھ ایسا ضرور ہو گیا ہوگا، پھر اس میں تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ دیوس ہے کہ اس پر اللہ کا جتنا عذاب ہو وہ کم ہے۔ والدین کے نافرمان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، روزہ قبول نہیں ہوتا، جو والدین کا نافرمان ہو اس کا حج قبول نہیں ہوتا، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص تھا جس کا انتقال ہوا، جوان تھا، دفن کر کے آئے، صبح کو خبر ملی کہ اس کی لاش کو قبر نے جو ہے اوپر پھینک دیا ہے، اور وہ جو ہے قبر کے اوپر پڑا ہے۔ لوگوں نے جا کے دیکھا تو اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی تھی۔ جا کے گھر والوں نے پھر اس کا دفن کر دیا، پھر خبر ملی دوسرے دن کہ اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہے۔ جا کر کے دیکھا تو اس کی لاش پھر قبر کے اوپر پڑی تھی۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن جب اس کو دفن کیا گیا تو کیا دیکھا کہ جیسے ہی لاش اس کی قبر میں رکھی، قبر نے اس کی لاش کو پھینک دیا ہے۔ اس میں کلپ میں بتایا جاتا ہے، میری تو آنسو آ گئے، اللہ اکبر، کہ اس بچے کو، اس لڑکے کو، نوجوان کو پھر اس کو زمین میں دفن نہیں کیا، اس کو ایسے ہی کسی دریا میں پھینک دیا گیا۔ اس کی ماں سے پوچھا گیا، جا کر کے اس کے والدین سے پوچھا گیا کہ آخرکار تمہارا بیٹا کون سا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے دنیا میں یہ عذاب دیکھنے میں ملا، اور یہ تکلیف کہ اس کو زمین نے قبول نہیں کیا، قبر نے قبول نہیں کیا۔ تو ماں نے بیان کیا روتے ہوئے کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے کہ مجھے گالیاں دیتا تھا، مجھے گالی دے کر کے بات کرتا تھا، میں اگر کبھی اپنی تکلیف بیان کرتی تھی تو میری تکلیف کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، مجھے گالیاں دے کر کے مجھے اور تکلیف دیتا تھا۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ والدین کے گستاخ کا یہ حال قبر نے کیا ہو۔ خاص کر میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ والدین کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف نہ کہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ جن کے والدین دنیا میں زندہ نہیں ہیں، انتقال کر گئے، ان کی اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعائیں کیا کریں، ان کے لیے اصالِ ثواب کریں، اللہ اس بات سے بھی راضی ہوگا۔ ان کے نام سے صدقے کریں، ان کے نام سے غریبوں کو کھانے کھلائیں، ان کے نام سے جو ہے مسجد و مدرسوں میں کام کرائیں، اللہ اس بات سے بھی راضی ہوگا کہ یہ اولاد اپنے والدین کی بخشش کے لیے جو ہے اصالِ ثواب کر رہی ہے۔ یہ کریں پھر۔